السلام علیکم۔ پروگرام اسپیشل ٹاک میں میاں سیف الرحمان حاضر خدمت۔ زراعت ہر ملک کی معیشت کی بیک بون ہے۔ ہاں، کچھ ایسے ممالک ہیں جن کے پاس اتنی بڑی نیچرل ریسورس نہیں ہوتی، لیکن پھر بھی زراعت جو ایک فوڈ سیکیورٹی کا جو ہم لفظ بولتے ہیں، تو اس کا مطلب ہے جو قوم فوڈ سیکیور نہیں ہے تو وہ ڈپینڈنٹ ہے دوسرے ممالک پر اپنے لوگوں کو غذا دینے کے لیے، ان کو ان کی لیونگ کے لیے، ان کی سسٹیننس کے لیے۔ تو الٹیمیٹلی وہ تو لوزر ہی ہے۔ تو معیشت میں سب سے بڑا ایک میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک انڈیکس ہے، انڈیکیٹر ہے کہ آپ کی زراعت کس طرح ترقی کرے گی۔ الحمدللہ پاکستان کے پاس زراعت کا ایک بہت بڑا یعنی لینڈ میس ہے، دنیا کے بڑے اریگیشن سسٹمز میں سے ایک سسٹم ہے۔ اور کچھ لیکن اس میں ہمارے ہاں کچھ یہ بھی دیکھنے میں آتا ہے کہ کچھ پریکٹسز جو فارمرز کی طرف سے ہم دیکھ رہے ہیں تو اس میں انوویشن نہیں نظر آتی، گو کہ بہت سے انوویشن والے بھی اب فارمنگ ہو رہی ہے۔ باہر کے ممالک سے کمپیریزن کریں تو کچھ ممالک میں جیسے چین بھی سر فہرست ہے، کارپوریٹ فارمنگ ہے، فارم ٹو مارکیٹ جو ہے وہ بڑی ایکسیس ہے، اور نئی نئی تکنیکس ہیں۔ یہاں بھی کئی چیزیں متعارف کرائی گئیں، جیسے آن فارم واٹر مینجمنٹ، حکومت اپنی 75% سبسڈی دیتی تھی، فارمرز کمیٹی بناتے تھے۔ پھر اریگیشن کا بھی ہمارا ایک حصہ پٹا سا ایک سوچ ہے، ایک تصور ہے، ایک پریکٹس ہے کہ فارمر کہتا ہے جب تک 2 فٹ یا 1 فٹ قلعہ نہ بھر جائے، پیچ جائے جیسے کہتے ہیں، تو فارمنگ نہیں ہوتی۔ بہرحال بہت سی چیزیں ہیں، لیکن اب بھی بے شمار سکوپ ہے، بلکہ پاکستان اس میں سے آگے ویلیو ایڈیشن بھی کر سکتا ہے اور اپنی سرپلس پروڈیوس کے ذریعے بلینز آف ڈالرز بلکہ ٹریلینز تک بھی جا سکتا ہے۔ یہ اس سے بڑی کوئی ریسورس ہی نہیں ہے ہمارے پاس، اور دنیا کو بھی ہم بہت سی چیزیں ایکسپورٹ کر سکتے ہیں۔ ویلیو ایڈیشن اس میں بھی ایگریرین انڈسٹری میں کی جا سکتی ہے، اینڈ لاٹس آف۔ اور پھر سیلف امپلائمنٹ کا اس سے بڑا تو سیکٹر ہی کوئی نہیں ہے۔ 2-3-4 ایکڑ کا مالک بھی اگر پراپر کوئی اس کو ساتھ کوآپریشن ملے تو وہ بھی اپنے آپ کو ہر طرح کی محتاجی سے، بے روزگاری سے بچ سکتا ہے۔ تو آج ہمارے ساتھ ایک بڑی موضوع ترین شخصیت موجود ہیں جن کا اس پہ بڑی دسترس ہے، اس عبور حاصل ہے اس سبجیکٹ پہ۔ میری مراد ہے جناب ڈاکٹر ظنفر علی خان، وہ ہیں سابق ایڈیشنل سیکرٹری زراعت۔ جناب ہم آپ کو ویلکم کرتے ہیں۔ بہت شکریہ۔ تو ڈاکٹر صاحب آپ کے آنے سے تو مجھے بڑا حوصلہ ہو، کیونکہ میں خود بھی ایک فارمر رہا ہوں اور میں نے 20-25 سال فارمنگ کی ہے پریکٹیکل۔ تو زراعت کو میں تو سمجھتا ہوں کہ بیک بون ہے، اور اتفاق سے چونکہ میں میڈیا میں ہوں اور مجھے بہت سے وزرائے اعظم اور وزرائے اعلیٰ کے ساتھ ٹریول کرنے کا اور انٹریکشن کا موقع ملتا تھا، تو میں انہیں ایک ایسی برملا سوال کرتا، حالانکہ وہ بھی کوئی ارسطو تو وہ بھی نہیں ہوتے، کہ جی سب سے بڑا ہمارا جو سورس ہے، ریسورس ہے، اس پہ کیوں نہیں آپ توجہ دیتے؟ تو ایک آدھ پرائم منسٹر سے جو کچھ سمجھے بات، زیادہ تر انڈسٹریلائزیشن، تو میں نے پھر انہیں کہا جی نو ڈاؤٹ کہ انڈسٹریلائزیشن پہ تو بحث ہی نہیں ہے، دو رائے، لیکن آپ یہ نہیں سمجھتے یہ اس میں بھی ویلیو ایڈیشن کر کے ایک بہت بڑی انڈسٹریلائزیشن، سیمی انڈسٹریلائزیشن کا ایک کنسیپٹ ہو سکتا ہے، آپ سرپلس پیدا کر سکتے ہیں، امپلائمنٹس دے سکتے ہیں۔ تو اوور ٹو یو جی بہت شکریہ میاں صاحب۔ انڈسٹریلائزیشن جہاں تک بہت اہم ہے نا جی اسی کے ساتھ ساتھ اس انڈسٹری کو جو را مٹیریل ملنا ہے جی، وہ تو اس میں سب سے بڑا کنٹریبیوٹر جو ہے وہ ایگریکلچر ہے۔ ٹھیک ہے، تو کپاس ہے، آپ کا سبزی ہے، فروٹ ہے، اور کیا چیز مثلا دیکھیں نا جی، آپ کی اس وقت سب سے زیادہ جو ایکسپورٹ ہے وہ ٹیکسٹائل پروڈکٹ، ٹیکسٹائل کی، اس کے لیے تو ٹیکسٹائل کے لیے آپ کا کپاس چاہیے۔ ٹھیک ہے، ٹھیک، آپ کی ایگرو پروڈکٹس ہیں، آپ کی جتنی ایگرو انڈسٹری ہے اس سارے کا را مٹیریل ایگریکلچر سے آنا ہے۔ ٹھیک ہے، اچھا، بہت سی چیزوں میں ہم ڈیفیشینٹ چل رہے ہیں، مثلا اس وقت ہم ایڈیبل آئل جو ہے وہ تقریباً $4 ارب کا ہر سال امپورٹ کر رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو یہ ملائیشیا سے کرتے ہیں جی، انڈونیشیا، ملائیشیا والا 3 ارب کا انڈونیشیا سے اور 1 ارب کا ملائیشیا سے۔ جی ڈاکٹر صاحب آتا تو زیادہ وہ پام آئل ہی ہے نا؟ جی، یہ پام آئل آ رہا ہے، پام آئل آ رہا ہے، جی جی ٹھیک ہے، یہ ملیشیا انڈونیشیا سے پام آئل ہاں، ٹھیک ہے۔ اب اس میں آپ دیکھیں کہ جتنی بھی آپ کی آئل انڈسٹری ہے اس وقت وہ امپورٹڈ آئل پہ چل رہی ہے۔ ٹھیک ہے، یہی ہم لوکل پروڈیوس کر لیں تو یہ سارے کا سارا اس کو ہم فیڈ کر سکتے ہیں، اور پھر اس کی امپورٹ سبسٹیٹیوشن بھی ہو سکتی ہے۔ ٹھیک ہے، سو انڈسٹری نے چلنا تو زراعت کے سر پہ ہی ہے نا جی، صحیح بات، انڈسٹری انڈیپینڈنٹلی نہیں چل سکتی۔ نہیں، بے شک، اس میں کوئی شک ہی نہیں جی، اور جہاں پہ انڈسٹری اپنے را میٹیریل کا فکر چھوڑ دیتی ہے وہ انڈسٹری بند ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ آپ کے نالج میں ہوگا کہ آج کے دن
آپ کی 800 جیننگ فیکٹریاں بند ہو چکی ہیں، آپ کی 120 سے زیادہ اسپننگ یونٹس بند ہو چکے ہیں، یہ کپاس کی وہ صرف کمی کپاس کی وجہ سے، کی کمی کی وجہ سے، ٹھیک ہے، اور کپاس کی ناقص پالیسیز کی وجہ سے۔ آپ اگر امپورٹ کرتے ہیں روئی تو اس پہ کوئی ٹیکس نہیں، لیکن لوکل روئی اگر پرچیز کرتے ہیں جیننگ فیکٹری سے، اسپننگ یونٹ والا خریدتا ہے تو اس کو اس پہ سیل ٹیکس دینا پڑتا ہے۔ یہ بڑی کوئی انوملی نہیں، بہت بڑی؟ جی بہت بڑی یہ انوملی انوملی کا تو چھوٹا لفظ ہے، ڈسپیرٹی ہے، ڈسپیرٹی، یہ ڈسپیرٹی میرا ہے، مناسب لفظ ہے۔ اب جب آپ امپورٹڈ پروڈکٹ کو خود سے فروغ دے رہے ہیں تو لوکل کپاس کیسے چلے گی؟ آپ کے سامنے ابھی تک یہ پالیسی ان پلیس ہے؟ جی یہ ان پلیس ہے، اسی کی وجہ سے ہم کبھی، یہ تو پھر بڑی خطرناک پالیسی میں صاحب ہم 14 ملین بیل پیدا کرتے تھے، ہاں، اس سال مجھے تو ہم نے کسی نے کہا 15 ملین، لیکن آپ جی اوتھینٹک ہے نا فگر آپ کی؟ 14 ساڑھے 14 تک ہم گئے ہیں، اس کو آپ راؤنڈ آف کریں تو آپ 15 کہتے ہیں وہ 5 لاکھ پہ آ گئی اس وقت، ہاں جی 5.5 ملین، 5.5 ملین، جی تو اتنا ڈاؤن ہم آ گئے، 1/3 پہ آ گئے ہیں۔ کیوں؟ ان پالیسیز کی وجہ سے۔ ایک فیکٹر نہیں، آپ 14 ملین کہہ رہے ہیں کہ 14 لاکھ کہہ رہے ہیں؟ نہیں، میں 14 ملین کہہ رہا ہوں۔ اچھا ملین، 1 کروڑ 40 لاکھ۔ اچھا ٹھیک ہے، جی کیونکہ یہاں میرے کو فگر لوگ کوئی تھوڑی مکس قسم کی دے رہے نہیں، ہیں۔ یہ بیلز میں ہمیشہ اس کو ایکسپریس کیا جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، 14 ملین بیلز، 14.5 تک ہم گئے ہیں، ٹھیک ہے، اور اس وقت اس سال ہم نے جو کلوز کیا ہے یہ کاٹن کا سیزن تو 5.5 ملین بیل پہ کیا ہے۔ یہ تو 3 گنا نیچے آ گئی۔ جی، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ کا جو انڈسٹریلسٹ ہے اس کو باہر سے منگوانی سستی پڑ رہی ہے، سو انہوں نے اپنے لوکل را مٹیریل پروڈیوسر کو سپورٹ کرنا چھوڑ دیا، اس کو پیٹرنائز کرنا چھوڑ دیا، اور اس کے ساتھ ساتھ ہماری ریسرچ جو ہے اس نے پرفارم کرنا چھوڑ دیا۔ کوئی ایسی نئی ورائٹیز نہیں دے سکا ہمارا ریسرچ سسٹم کپاس میں، جو کہ ادروائز کاسٹ آف پروڈکشن کم کر کے، یعنی ییلڈ بڑھا کے آپ کاسٹ آف پروڈکشن کم کر سکتے ہیں نا، یا تو آپ انپوٹس کی پرائسز کم کریں، دوسرا طریقہ یہ ہے کہ آپ ییلڈ پر ایکڑ بڑھا لیں تو آپ کی کاسٹ آف پروڈکشن کم ہو جاتی ہے۔ ٹھیک ہے، تو وہ ریسرچ سسٹم ہمیں کوئی ایسی ورائٹیز نہیں دے سکا، کوئی ہائیبرڈز نہیں دے سکا۔ انڈیا میں اس وقت آپ کی 80% سے زیادہ کاٹن جو ہے وہ ہائیبرڈ ہے۔ اچھا، پاکستان میں ایک بھی ہائیبرڈ نہیں ہے۔ اچھا، پاکستان اس وقت اب کپاس کی بات شروع ہو گئی ہے تو میں اس آخری فکرہ بڑا امپورٹنٹ فیکٹر ہے۔ دنیا میں فی ایکڑ پیداوار کے لحاظ سے کپاس میں پاکستان 28ویں نمبر پہ ہے، 27 ملک ہم سے اوپر ہیں۔ اب وہ جو انڈیا تو آپ نہیں، فی ایکڑ میں انڈیا ہم سے پیچھے ہے۔ اچھا، فی ایکڑ میں وہ کم ہے، ٹوٹل پروڈکشن میں وہ ہم سے زیادہ ہے کیونکہ اس کا رقبہ زیادہ ہے، لیکن فی ایکڑ جو ییلڈ بتا رہے ہیں، فی ایکڑ، ٹھیک ہے، فی ایکڑ میں انڈیا ہم سے پیچھے ہے۔ بٹ جو 27 ملک ہم سے آگے ہیں، ان 27 ملکوں میں کیا فیکٹرز ہیں کہ وہ ہم سے اوپر جا رہے ہیں، اس کو ایکسپلور کرنے کی ضرورت۔ نہیں، ابھی کسی نے کہا نہیں ایکسپلور۔ جی، اب اگر ایکسپلور کیا ہے تو پرابلم یہ ہے کہ ہم وہاں سے بیج نہیں لا سکتے، کیونکہ آپ کا جو لا ہے کوارنٹائن کا 1967 میں بنا تھا اور ابھی 2019 میں امینڈ ہوا ہے، تب سے لے کے آج تک اس میں یہ لکھا ہوا ہے کہ آپ کپاس کا بیج امپورٹ نہیں کر سکتے۔ اچھا، سب جب کپاس کا بیج نہیں آئے گا، کوارنٹائن کا پھر اس کو کوارنٹائن میں رکھ کے منگوا لیتے یا کیا اس کا؟ نہیں، بین ہے۔ اچھا، بین ہی ہے، بین ہے، اچھا ٹھیک ہے۔ کپاس کا بیج آپ منگوا ہی نہیں سکتے۔ تو ہمارے پاس جتنا بھی ریسورس تھا، جرم پلازم ریسورس، جہاں سے نئی ورائٹیز بننی تھی، ہمارے سائنٹسٹوں نے وہ سارے کا سارا ایکسپلور کر لیا، اور اب نئے سیڈ کی ضرورت ہے، جرم پلازم بیس انہانس کرنے کی، اور باہر سے لا کے ٹیسٹ کرنے کی ضرورت ہے۔ ٹیسٹ آپ کر نہیں سکتے کیونکہ آپ کے کوارنٹائن رولز اس کی اجازت نہیں دے رہے۔ جہاں پہ اجازت تھی، مثلاً رائس میں، آپ ہائیبریڈ رائس لے آئے، اور ہائیبریڈ رائس آیا تو ہمیں $4 ارب پہ لے گئے شاید ایکسپورٹ کے۔ جی، ایکسپورٹ $4 ارب یہاں تک پہنچ گئی، لاسٹ ایئر $4 ارب پہ تھی۔ اب ہائیبریڈ رائس آنے سے آپ کی پیداوار دگنی ہو گئی فی ایکڑ۔ ٹھیک ہے، آپ میز میں ہائیبریڈ میں چلے گئے، میز میں، اس میں مکئی میں ہائیبریڈ میں چلے گئے، ٹھیک ہے، تو اس کی پیداوار ڈبل ہو گئی۔ اب یہ جو ماڈل ہے، سکسیسفل ماڈل ہے رائس کا اور میز کا، اس کا ادھر بھی اطلاق ہونا چاہیے۔ ہاں، کیوں نہیں ہونا چاہیے؟ بالکل ہونا چاہیے، کیوں نہیں ہونا لیکن اس میں سب سے بڑی رکاوٹ آپ کا کوارنٹائن لا ہے جو 1976 سے بنا ہوا ہے، 67 سے، 67 سے۔ لیکن آپ کہہ رہے ہیں نا 19 میں امینڈ ہوا۔ امینڈ ہو کے بھی بیان نہیں رہا۔ اچھا، امینڈ ہونے کا فائدہ تو پھر جی، سو جب تک ہم رستے نہیں کھولیں گے نئی ٹیکنالوجیز کا پاکستان میں آنے کا، تب تک ہم کیسے امید کر سکتے ہیں کہ اس میں بہتری ہو؟
اور جب تک انڈسٹری اپنے را مٹیریل کا فکر نہیں کرے گی تو تب تک انڈسٹری تو پھر بند ہوتی رہے گی نا جی. صحیح بات. آج اگر جننگ ملیں بند ہیں, آج اگر اسپننگ یونٹس بند ہیں, اس لیے کہ انہوں نے اپنے فارمر کو پیٹرنائز کرنا چھوڑ دیا, اپنے را مٹیریل کا فکر کرنا چھوڑ دیا. ٹھیک ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب, جب آپ پیٹرنائز کا لفظ کہتے ہیں تو اس سے مراد ہے کوئی ان کو یعنی خریداری کوئی آپ پیٹرنائز کہہ رہے ہیں نا, یا کوئی ان کو کس طرح کوئی ایڈوانسز دیتے تھے یا کوئی؟ میں عرض کرتا تھوڑا سا عام بہت سے اس کے پہلو ہوتے ہیں. جی. مثلاً آپ کی جو ٹوبیکو انڈسٹری ہے, ٹوبیکو انڈسٹری اپنے ٹوبیکو فارمر کو ان کو ایڈوانس دے دیتی ہے, برازیل سے سیڈ امپورٹ کر کے دیتی ہے. اچھا ہاں, یہ میں فالو کیا. ہاں ٹھیک ہے. اچھا, اس کے بعد وہ خود لگواتی ہے, پھر ان کے ساتھ بائی بیک ارینجمنٹ کرتی ہے, اور پھر ان کو ایکسٹینشن سروسز بھی دیتی ہے. اچھا. آپ کی جو شوگر انڈسٹری ہے وہاں بھی تقریباً یہی پیٹرن ہے. آلموسٹ یہی ہے. اچھا. کہ وہ سیڈ بھی دے رہے ہیں, وہ اس کو ایگرونومک پریکٹسز پہ سپورٹ بھی دے رہے ہیں, اچھا, بائی بیک بھی کر رہے ہیں ایک اچھے ریٹ پہ کر یہ تو کامیاب ماڈل ہے ویسے. جی کامیاب ہے, اسی لیے شوگر ملز چل رہی ہیں نا. اب اس وقت شوگر کا کوئی کرائسس نہیں. شوگر کین فارمر جو ہے, شوگر کین ہمیں پورا ہمارے پاس ہے. جی شوگر کین جتنی فارمر ہماری ریکوائرمنٹ ہے اتنا ہے. جی ہماری نہیں, ایک تو ریکوائرمنٹ پوری ہے, دوسرا شوگر کین فارمر جو ہے اس کا پرابلم نہیں ہے اس وقت کوئی, وہ کرائسس میں نہیں ہے. ٹھیک ہے. آپ کا وہ جو پہلے ڈاکٹر صاحب ہوتا تھا کہ وہ پرچیاں مل جاتی تھی تو وہ کیش, ہاں جی اس میں کافی وہ اب تقریباً اسٹریم لائن ہو گیا. وہ اسٹریم لائن ہو گیا. اچھا. اچھا, اب جو فارمر پرابلم میں ہے وہ ہے آپ کا کاٹن کا اور ویٹ کا, گندم اور کپاس, اور تیسرے نمبر پہ پھر سبزیوں والا. اچھا, سبزیوں کا تو ٹوٹلی ایک ڈیفرنٹ میکانزم ہے, وہ بھی ہم ڈسکس کر لیتے ہیں. اس میں شاید مارکیٹنگ کا بھی شاید ایشو ہے. جی اس میں وہ تو آ جاتے ہیں نا, آپ سے رہنمائی لیتے ہیں. ٹھیک ہے. اب یہ گندم اور کپاس کا ہمیں ذرا, کیونکہ یہ بہت اہم ایشو ہے, لوگ سننا چاہتے ہیں اس میں, اینڈ یو آر این اتھارٹی آن دس سبجیکٹ. جی مہربانی. کپاس کو ہم نے تقریباً ڈسکس کر لیا. ٹھیک ہے. اس میں ہمیں فوری طور پہ آپ ڈاکٹر صاحب کپاس پہ یعنی آپ سب سے پہلا جو سجیسشن دیتے ہیں وہ یہ ہے کہ کوارنٹین والا وہ جو لا ہے جی اس کو امینڈ کیا جائے اکارڈنگ ٹو دی پریزنٹ سرکمسٹانس. جی, اور اس کے باقی ملکوں میں کیا ہے ویسے, وہاں بھی اس طرح کے لا ہیں, اس میں کوئی وائرسز آتے تھے یا کوئی وہ اس وجہ سے کوارنٹین لا آیا تھا, کہتے ہیں اس میں آ جاتے تھے کوئی. جی اس وقت جب 1967 میں یہ لا بنا تھا اس وقت وجہ یہی تھی کہ یہ فیئر تھا کہ اس کے ساتھ وائرسز نہ آ جائیں, پیسٹ آ جائے گا, انسیکٹ نہ آ جائیں. انسیکٹ آ جائے گا. ٹھیک ہے. اب ریسرچ کے ساتھ ساتھ یہ چیز ثابت ہو گئی کہ صرف 4 قسم کی فنگس کی ڈیزیزز ہیں جو فنگس سے چلتی ہیں دنیا میں. کپاس کے بیج میں, کپاس کے بیج میں 4 قسم کے فنگس ہیں. ہاں, جو کہ بیج کے ساتھ آ سکتے ہیں, یعنی وہ بیج کے اندر ہوتی ہیں. ٹھیک. آپ روک نہیں سکتے. کوئی کیڑا, کوئی اور بیکٹیریل بیماری یا وائرس یہ سیڈ کے ساتھ نہیں آ سکتے اگر آپ نے فائٹو سینیٹری میئرز پورے کر لیے ہیں. اچھا ٹھیک ہے. ٹھیک ہے جی, وہ تو آپ کر سکتے ہیں. سو آپ بالکل ہو رہے ہیں, وہ تو کمپلائنس ضروری ہے نا اس کی. ٹھیک ہے. سو آپ فیومیگیشن کر لیں گے, آپ اس کو تیزاب سے دھو لیں گے, ڈی لنٹنگ کر لیں گے, تو سپرفیشل ہر چیز مر جائے گی. ٹھیک ہے. صرف 4 جو فنگل ڈیزیزز ہیں ان کا چانس ہے. اچھا, اب اگر وہ فنگل ڈیزیزز پہلے سے پاکستان میں موجود ہیں, ہاں وہ تو گرو کر رہے ہیں, ملٹی پلائی کر رہے ہوں گے وہ کہیں نہ کہیں, تو پھر امپورٹ روکنے کا تو کوئی جواز نہیں نا. آپ اس بیس پہ روکیں کہ کوئی نئی بیماری نہ آ جائے, جو پہلے سے موجود ہے اس کی بیس پہ کیوں روکیں گے. سو ابھی ہم نے گورنمنٹ سے ریکویسٹ کی ہے, فیڈرل گورنمنٹ سے, کہ اس کو امینڈ کریں, اور صرف وہ جو 4 فنگل ڈیزیزز سیڈ بورن ہیں ان میں سے اگر پاکستان میں پہلے سے کوئی موجود ہے تو تب بھی نہ روکیں, کوئی نئی آ رہی ہے پھر روک دیں. بٹ میئر آن دی فیئر آف کہ اس کا وائرس آ جائے گا, کیڑا آ جائے گا, بیکٹیریا آ جائے گا, اس کے بیس پہ نہ روکیں. ٹیکنالوجی کا رستہ کھولیں, ٹیکنالوجی آئے گی. سیڈ ٹیکنالوجی ہے. ٹھیک ہے. سیڈ کے اندر آپ کو پتہ ہے اس وقت لوگوں نے 6 7 جین اس میں ٹرانسفارم کر دیے ہیں. تو سیڈ ٹیکنالوجی آنے دیں, پھر وہ سیڈ آئے گا, پھر ساتھ اس کے سیڈ پروڈکشن پریکٹسز آئیں گی, آپ کے ساتھ اسٹیورڈشپ آئے گی, تو پھر بہتری کے راستے کھولیں گے. صحیح. جو ڈاکٹر صاحب ایک کنسیپٹ ہوتا تھا امریکن سنڈی, وہ کیا ہوتا تھا؟ نہیں وہ تو ظاہر ہے کپاس کے, وہ بھی کپاس کا ہی تھا. کوئی کپاس پہ دیکھیں نا میاں صاحب, کپاس پہ 150 سے زیادہ قسم کے کیڑے آتے ہیں. اچھا ٹھیک ہے, ان میں سب سے بڑا ان کی ایک طرح مرغوب غذا ہے. جی وہ تو نیچرل ہے, ساری دنیا میں آتے ہیں. ہماری انوائرمنٹ چونکہ زیادہ کنڈیوسیو ہے ان انسیکٹس کے لیے, یہاں زیادہ اٹیک ہوتا تھا, اس کے توڑ نکل آئے. ہم نے سنا کوئی پلانٹس ایسے گرو کر لیتے ہیں باہر کے ممالک میں. نہیں, اب تو ہمارے پاس بھی فیلڈ میں پلانٹس آپ لگا لیتے ہیں کوئی, جہاں وہ جو اس میں جین ڈال دیا نا. اچھا,
सुंडी को मारने वाला जीन डाल दिया जीन कपास में। अच्छा अच्छा। अब कपास को सुंडी खाती है, मर जाती है। हमारे पास इस वक्त ट्रिपल जीन कॉटन है, फील्ड में लग रही है, 100% एरिया पे वही लग रही है। उसमें 2 जीन हैं जो सुंडियों को मारते हैं और 1 जीन है आपकी जड़ी बूटियों को कंट्रोल के लिए। तो ट्रिपल जीन तो चल रही है इस वक्त। ठीक है। हाँ जी, लेकिन हाई यील्डिंग वैरायटीज़ हमारे पास नहीं है। हाँ, क्योंकि यील्ड अगर हाई होगी तो फिर आप ब्रेक इवन पे आएंगे ना, या आगे भी सनत भी प्रॉफिटेबिलिटी में जाएंगे जी। सही बात है। तो डॉक्टर साहब, जो वीट का क्राइसिस जो है, सबसे पहले तो मैं आपसे ये कहा कि मैंने, हमारे पास एक साहब आए थे यहाँ, उन्होंने ज़राअत के हवाले, वीट के हवाले से कोई उन्होंने जी ये प्रोटेस्ट भी किए थे फार्मर्स की तरफ से। तो मैंने कहा था कि गवर्नमेंट पे क्यों हम हर वक्त किसान डिपेंड करता है कि वीट प्राइस, सपोर्ट प्राइस अनाउंस करे तो वो आगे चलेगा। क्या वो कहते हैं, मैंने कहा ये मैंडेटरी है। उन्होंने कहा जी मैंडेटरी तो नहीं है, लेकिन ये 7 दहाइयों की प्रैक्टिस है, स्टैंडर्ड प्रैक्टिस। अच्छा, है क्या ये असल में? जी, अब 2 तरीके से दुनिया चल रही है। कुछ ममालिक वो हैं जो सिर्फ गंदों में नहीं और भी बहुत सी फसलों पे सपोर्ट प्राइस दे रहे हैं। मसलन इंडिया में 20 से ज़्यादा फसलों पे इस वक्त सपोर्ट प्राइस है, ठीक है। कुछ ममालिक वो हैं प्लस सब्सिडी भी है कहीं। सब्सिडी तो सारे मुल्क दे रहे हैं, सारे मुल्क दे रहे हैं सब्सिडी 100% दे रहे हैं एग्रीकल्चर में। एग्रीकल्चर, ठीक है, इंक्लूडिंग चाइना जी, एवरीवन सब्सिडी हर जगह पे। अलबत्ता सपोर्ट प्राइस जो है कुछ मुल्कों में है, जिनमें इंडिया सरफहरिस्त है। ठीक है। कुछ मुल्कों में नहीं है, जैसे अमेरिका है, ऑस्ट्रेलिया है, वहाँ सपोर्ट प्राइस नहीं, वहाँ पे फ्री मार्केट है। फ्री मार्केट। अच्छा, पाकिस्तान में ट्रेडिशनली हम शुरू से लेकर 2023 तक हम चले हैं सपोर्ट प्राइस पे। ठीक है। अब हमने उसको छोड़ दिया सपोर्ट प्राइस को, तो फार्मर को इस साल छोड़ा है गालिबन? नहीं, पिछले साल गवर्नमेंट गवर्नमेंट ने खरीदारी कहा तो था कि जी 3,900। हाँ, लेकिन खरीदी नहीं ना, लेकिन एक तरह छोड़ दिया उन्होंने। छोड़ दिया। तो अब तो उन्होंने अनाउंस ही नहीं की ना, इस दफ़ा अनाउंस ही नहीं की। अच्छा, अब जब अनाउंस नहीं की तो फिर अगला रास्ता था कि आप फ्री मार्केट दे दें फार्मर को। नहीं, वो हुकूमत कैसे देगी? सर मैं हाँ जी, वो बताएं। हुकूमत इस तरह देगी कि हुकूमत रोटी की कीमत मुकर्रर ना करे। जब हुकूमत रोटी की कीमत मुकर्रर कर रही है कि 14 रुपये, तो फिर उसका बैकवर्ड इफेक्ट आएगा ना कि मंडी में बैठा या फ्लावर मिल वाला जो है वो अपनी कॉस्ट कैलकुलेट करके खरीदेगा ना, बिल्कुल। फिर वो फ्री मार्केट तो ना हुई। लेकिन डॉक्टर साहब, मैं अब फार्मर भी रहा हूँ, मैं कंज्यूमर भी हूँ। जी। मैंने कल रोटियाँ मंगाई, मुझे 14 रुपये की मिली जी। तो जो मुलाजिम लेके आया वो वहाँ का, तो उसने मुझे 70 रुपये लिए 5 रोटियों। तो मैंने अपने बेटे से कहा यार रोटी बड़ी सस्ती हो गई है, यानी कि मुझे उसका बड़ा सूदिंग इफेक्ट फील हुआ। हाँ, लेकिन जब मैं एज फार्मर सोचता हूँ तो फिर वो, मैं अब तो खैर मैं फार्मर नहीं हूँ प्रैक्टिकल। तो फिर अब गवर्नमेंट कहती है कि जी हम खाने वालों को दे रहे हैं, फिर इसमें आप पैरिटी कैसे ड्रॉ करेंगे? जी, मैं आप तो एक्सपर्ट हैं, आप बताएंगे। आप ये बड़े अहम इश्यूज हैं। लोग जी जी है बज़ाहिर सिंपल लग रहा है, लेकिन वेरी इंपॉर्टेंट। मुआशरे के एक तबके की गर्दन काट के आप दूसरे को फीड तो नहीं कर सकते। नहीं कर सकते, बिल्कुल। एट द कॉस्ट ऑफ वन, ठीक है, यू कैन नॉट फीड द अदर। बिल्कुल सही। गवर्नमेंट का काम है बैलेंस रखना, बिल्कुल यकीनन, दोनों को सरवाइव करने का मौका। क्यों नहीं रख पा रही? क्या प्रॉब्लम? ये नाकस पॉलिसी है ना। हाँ। जब आपने सपोर्ट प्राइस छोड़ दी है तो फिर आप टोटल डीरेगुलेट करें ना उसको। हाँ। फिर आप उसकी एंड प्रोडक्ट को क्यों आप फिक्स कर रहे हैं प्राइस उसकी, उसको भी छोड़ दें। हाँ, ये इसका मतलब कि आप एक असूल बना के उसकी खिलाफवर्जी भी साथ कर रहे हैं। खिलाफवर्जी भी कर रहे हैं, क्योंकि एक इकोनॉमिक्स के भी असूल है ना। देखें, जब आप तंदूर वाले ने आपको 14 रुपए की रोटी देनी है तो वो पीछे से उससे महंगा आटा तो नहीं खरीद सकता। नहीं। रोटी का वजन है 100 ग्राम। ठीक है। ठीक है, 100 ग्राम की रोटी 14 के हिसाब से आप आटा बनाए 140 रुपए का किलो। अब 140 से महंगा वो खरीदेगा तो 14 की रोटी कैसे देगा? पॉइंट तो सही है, वो तो पूरी इंडस्ट्री भी बैठ जाएगी, तो वो पूरी चेन पे इफेक्ट आएगा। पूरी चेन पे इफेक्ट। ठीक है, सही है। फिर अगर पूरी चेन पे इफेक्ट आना है तो फिर फार्मर की जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन गवर्नमेंट ने खुद कैलकुलेट की इस दफा, ठीक है, वो है 3600 रुपया। हाँ, गवर्नमेंट तो ये गवर्नमेंट मान रही है। फार्मर कह रहा है कि 4000 है गालिबन। नहीं, फार्मर को आप छोड़ दें, चलें, आपका सरकारी इदारा है, ठीक है, एग्रीकल्चर पॉलिसी इंस्टीट्यूट इस्लामाबाद, पंजाब में है क्रॉप रिपोर्टिंग सर्विस। डॉक्टर साहब, बैग जो पार्टन, एक पाकिस्तान एग्रीकल्चर रिसर्च काउंसिल होती थी जी, वो अभी हयात है? जी जी। अच्छा, मैंने कहा खत्म तो नहीं होगी? नहीं, अच्छा, अभी वो काम कर रही है? जी, काम कर। अच्छा, चलें, तो ये तो खुशी की खबर है। अच्छा, आप जारी रखें बात। अच्छा, अब इन इंस्टीट्यूट्स ने जिनका ये काम है हर साल ये कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कैलकुलेट करते हैं। अच्छा, जब वो अपने मुंह से कह रहे हैं कि हमारी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जो है वो 3600 रुपया
3600 रुपया फी मन है। फी मन है। अच्छा, इसमें थोड़ा बहुत फ़र्क होता है सूबे सूबे का ना। मसलन सिंध में उनकी लागत तमाम चीज़ों में ज़्यादा है सिवाय ज़मीन के ठेके में, ठेका कम है। हाँ, ठेके कम है। पंजाब में लागत, ठेके बहुत ज़्यादा है। पंजाब में दूसरी लागत कम है, ठेका ज़्यादा है। सो कहीं पे वो 3200 है, कहीं पे 3300 है, कहीं पे 3600, इसके करीब करीब ही है ना। तो उसकी फिर 3500 के करीब है एवरेज निकाल ली इसकी 3.5। तो मार्केट में इस वक्त बिक रही है 2200 रुपये में, तो फार्मर तो सीधा सीधा नुकसान में चला गया। 900 रुपये से लेके 1200 रुपये तक वो नुकसान में है। अब फार्मर को प्रोटेक्ट किसने करना है? गवर्नमेंट का काम है ना प्रोटेक्ट करना। और कौन करे? अच्छा, दूसरी साइड पे आप देखें ना, फ्री मार्केट क्या होती है? आपने पानी की बोतल खरीदी बाजार से, आपने आइसक्रीम खरीदी, आपने दूध का डब्बा खरीदा, कोई साबन खरीदा, उसकी प्राइस किसने फिक्स की? जिसने बनाया, मैन्युफैक्चरर ने। ठीक है। अब हर बंदा, हर मैन्युफैक्चरर अपनी प्रोडक्ट की प्राइस खुद फिक्स कर रहा है और उस प्राइस पे आपको मार्केट से मिल रही है, वो अपनी प्रॉफिटेबिलिटी इंश्योर कर रहा है उसमें। ठीक है। फार्मर एक ऐसा तबका है कि जो अपनी प्राइस, अपनी प्रोडक्ट की प्राइस फिक्स नहीं कर सकता। वो मंडी में आता है, मंडी में बाकी लोग मिलके बोली लगाते हैं। हाँ जी। और वो अपने मफाद के मुताबिक लगाते हैं, वो नहीं देखते कि फार्मर की कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन क्या है। ठीक है। वो देखते हैं कि आगे हम कितने में बेचेंगे। अब आगे बिकने पे अगर आड़तियों की बात करें जी, वहां पे जो भी बोली दे, जो भी खरीदार हैं वहाँ, आड़ती तो मिडल मैन है ना, जिसने सिर्फ जो खरीदार हैं, आप कह रहे हैं जी, जो खरीदार हैं। आड़ती का काम है बोली लगवाना, वो तो बोली लगवाना है, वो अपनी तो कमीशन लेगा, है ना, अड्डा है, वो कमीशन लेगा। ठीक है। बोली लगाने वाले तो और लोग जो खरीदार हैं, खरीदार। ठीक है। वो डॉक्टर साहब सुना है पूल कर लेते हैं आपस में कोई, सर वो सारी प्रैक्टिस अपनी जगह चलती हैं, बट प्राइमरी फैक्टर ये है कि आड़ती, वो जो परचेजर है, वो जिस कीमत पे खरीदे उससे ज्यादा पे उसकी बिके आगे। ठीक है। मसलन वो किसी फ्लोर मिल के बिहाफ पे खरीद रहा है, तो वो जितने की खरीदेगा उससे ज्यादा जाके प्रॉफिट आगे मिले। ठीक है। लेकिन आगे चूंकि आपने रोटी की कीमत फिक्स कर दी। डॉक्टर साहब ब्रेक की तरफ हमने जाना है जी, हम ब्रेक की तरफ जा रहे हैं। ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर खिदमत होते हैं जी। ब्रेक के बाद हम आपको खुशामदीद कहते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं जनाब डॉक्टर गज़नफ़र अली खान। आप साबिक़ एडिशनल सेक्रेटरी ज़राअत हैं और ज़राअत पर हमें जो बहुत सी चीज़ें चश्मकुशा हक़ाइक़ और प्रपोजल उनसे सुनने को मिल रहे हैं। जनाब डॉक्टर साहब वीट का कह रहे थे कि इसको फ्री मार्केट, फिर फ्री फ्लो दे दिया जाए जी, तो उसमें फिर गवर्नमेंट ये जो क्लेम कर दिया कि जी कंज्यूमर को वो 20-25 की रोटी मिलेगी, या ये कैलकुलेशन कैसे उन्होंने फिर बना दी? 36 वाली बात तो वो मान गए ना, चले पंजाब को ही फोकस कर लेते हैं हम जी। अब इसमें इस वक्त क्या किया जाए? मिसाल को इस वक्त भी किसान बहुत, इस वक्त गंदम कितनी हुई है? आप कहते हैं कि ठीक ही हुई है, एक दफ़ा तो आपने कहा, लेकिन सुना 3-4 लाख टन कम हुई है शायद जी। पिछले साल की निस्बत इस वक्त इस दफ़ा 3-4 11% कम हुई है। अच्छा, 11%। 11% कमी है इस दफ़ा टोटल प्रोडक्शन में। अच्छा। 4% कमी है फी एकड़ पैदावार में। अच्छा। क्योंकि फार्मर को पिछले साल पैसे नहीं ना मिले, तो इस दफ़ा इन्वेस्टमेंट कम की, वो इनपुट्स कम डाली, नहीं दे सका, तो 4% तो उसकी यील्ड कम हो गई, 11% टोटल प्रोडक्शन कम हो गई। तो आपके पास इस दफ़ा जो अवेलेबल होगी वो ज़्यादा से ज़्यादा 28 मिलियन टन होगी। ठीक ठीक। आपके पिछले साल 32 मिलियन थी जी, इतनी थी गालिबन। हाँ जी। ठीक है। 31। अच्छा, अब आपकी रिक्वायरमेंट जो है वो है 31 मिलियन टन की, पंजाब की, पूरे पाकिस्तान की। ठीक है, लेकिन आपने 2 मिलियन टन के स्ट्रेटजिक। इसमें पंजाब कितने करता है वैसे नॉर्मली? यानी 80% पंजाब फीड करता है गंदम पूरे मुल्क को? जी, ऑलमोस्ट 70-80%। जी। अच्छा जी। अच्छा, 2 मिलियन टन आपने स्ट्रेटजिक रिजर्व रखने हैं। ठीक है। सो मिला के कुछ आपने कोई 1.2 मिलियन टन जो है आपको सीड के लिए चाहिए, कुछ फीड के लिए चाहिए, सारी मिला जुला के आपको 35 मिलियन टन चाहिए। ठीक है जी। अब पिछले साल का जो स्टॉक पड़ा हुआ है 4 मिलियन टन का, ठीक है, 28 में वो भी डाल लें तो खींचतान के आपके पास वो 32 से 33 मिलियन टन बनती है। सो आपको शॉर्टफॉल का सामना है 1 से 2 मिलियन टन का, जो हम अब इंपोर्ट करेंगे फिर, और कोई ऑप्शन ही नहीं, रास्ता ही नहीं। अब जो इंपोर्ट करेंगे, ये 3 दिन पहले फेडरल कमेटी ऑन एग्रीकल्चर के सामने जो फैक्ट्स फिगर्स पेश किए गए हैं, आज की तारीख में अगर आप यूक्रेन से या इंटरनेशनल मार्केट से इंपोर्ट करते हैं तो आपको 3650 रुपये फी मन देना पड़ेगा।
ٹھیک ہے, یعنی یہ آل کاسٹ انکلوڈیڈ جی یہاں پہنچ کے اتنے کی پہنچ کے اتنے کی پڑے گی. اچھا اچھا 3650 جب آپ دیں گے, اور ہو سکتا ہے کہ جب آپ ڈیمانڈ جنریٹ کریں انٹرنیشنل مارکیٹ میں تو پرائسز اوپر چلی جائیں. ہم اسی سے بات کر لیتے 3650. آپ نے 2 ملین ٹن امپورٹ کی 3650 پہ, یہ پیسہ کہاں گیا؟ دوسرے ملکوں کے فارمر کی جیب میں, اپنے فارمر کو نہیں دیا. دیکھیں کیا یہ ایک سین سٹیپ ہے, عقل مندی کا سٹیپ ہے بالکل نہیں کہ آپ دوسرے ملک کے فارمر کو سپورٹ کر رہے ہیں, اپنے کو نہیں کر رہے. آپ روٹی کی قیمت چھوڑنے کو تیار نہیں ہیں تو پھر فارمر کو سپورٹ دینی پڑے گی. یا چھوڑ دیں, روٹی کی قیمت چھوڑ دیں اور فری مارکیٹ چلیں دیں, جیسے ہر چیز میں فری مارکیٹ ہے. سوائے پاکستان میں دودھ کی قیمت مقرر ہوتی ہے اور گوشت کی, ٹھیک ہے, کسی چیز کی قیمت مقرر نہیں ہوتی, دودھ اور گوشت. اور تیسرے نمبر پہ اب روٹی کی ہوئی ہے. روٹی کا آپ کو چھوڑنا پڑے گا. کوالٹی کا گوشت کھانا ہے تو آپ کو گوشت کی قیمت چھوڑنی پڑے گی. کوالٹی کا دودھ پینا ہے تو آپ کو دودھ کی قیمت چھوڑنی پڑے گی, ورنہ آپ کو خالص دودھ نہیں ملے گا 170 روپے میں. کیسے پاسبل ہے؟ اور آپ مجھے لے کے دکھا دیں پورے پاکستان کے کسی ایک دکان سے خالص دودھ لے کے دکھا دیں اس پرائس میں, دیٹ از ناٹ پاسبل. نہیں ڈاکٹر صاحب, ویسے ایک ٹینڈنسی بھی ہے بے ایمانی کی, معافی چاہتا ہوں ہمارے دودھ بیچنے والوں, کیونکہ میں خود کسان رہا ہوں جی, تو وہ ایک میں انہیں کہتا تھا یار اگر 500 روپے لیٹر بھی تو دینا پہ جائے اسی بات نہیں آنا, وہ آگے سے ہنس پڑتے ہیں, کچھ تھوڑا سا دلوں میں بھی ہمارے. جی یہ اپنی جگہ وہ پہ تو ہے, خیر, لیکن آپ تو ایک پالیسی کی بات کر رہے ہیں نا. میں تو بات کر رہا ہوں آپ کاسٹ آف پروڈکشن نکال لینا. اب میں اپنی سائنٹیفک گفتگو کر رہے ہیں نا, انالیسس دے رہے ہیں. میں اپنی بھینس رکھ لوں, آپ اپنی بھینس رکھ لیں, تو آپ کو دودھ فی کلو کیا قیمت پڑتی ہے بھینس پالنے کے بعد؟ ٹھیک ہے, وہ 170 نہیں ہوتی, نہیں ہوتی, اس سے زیادہ ہوتی. ٹھیک. اچھا جب تک ہم سارے پلیئرز کو جو اس پوری چین کے پلیئرز ہیں, سٹیک ہولڈرز ہیں, سب کو سروائیول, جو شروع سے لے کے اینڈ تک جتنے بھی ہیں, جی سب کو سروائیول کا موقع نہیں دیں گے تو تب تک یہ بیلنس قائم نہیں ہوگا, یہ ناانصافی قائم رہے گی, تو کوئی ایک طبقہ پستا رہے گا. اب اس سال اگر گندم کا کاشتکار جو ہے اس کو صحیح پرائس نہیں ملی, وہ تو اگلی ربی میں لگائے گا ہی نہیں. ربی تو دور کی بات ہے نا, ابھی خریف کی فصل میں کیا کرے گا وہ بھی بیچارہ خریف کی فصل نہیں لگا سکے گا, وہ لگا ہی نہیں سکے گا, اس کے پاس پیسہ ہی نہیں ہے جیب میں. ہماری وہ یہ جو سوئنگ تھی رائس کی, پیڈی کی, جی یہ ختم ہو گیا, سیزن کا بھی چل رہی ہے, نہیں مئی کے اینڈ تک چلتی رہتی ہے. یہ تو دیکھیں نا, اس کا پیریڈ شروع ہونا 20 مئی سے, 20 مئی سے شروع ہونا ہے اس نے. اس کے علاوہ سندھ میں تو شاید شروع ہو جاتا ہے, نہیں ایک ہی پیریڈ ہے تقریباً, آلموسٹ ایک ہی. اچھا, اب ایک سائڈ پہ فارمر کی جیب میں پیسہ نہیں ہے, دوسری سائڈ پہ اس وقت پانی نہیں ہے. پانی نہ ہونے کی وجہ سے اس وقت سندھ میں کپاس بھی رکی ہوئی ہے اور چاول کی فصل بھی نہیں لگ رہی, اور یہی حالات پنجاب میں ہیں. پنجاب میں پہلے گورنمنٹ نے بین کر دیا 20 مئی سے پہلے مونجی کی کاشت, اور چند دنوں کے بعد وہ نوٹیفکیشن واپس لے لیا. اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ گورنمنٹ جو ہے اس وقت بالکل چیزوں کو انڈرسٹینڈ ہی نہیں کر رہی, وہ اپنا کیا ہوا فیصلہ 2-4 دن میں واپس لے لیتی. پالیسی میکنگ میں میرا حال وہ انپٹ لیتے ہی نہیں ان لوگوں کا جن کو مثال کے طور پہ آپ کے پاس ایک ایکسپرٹیز ہے, یا کوئی چلو پریکٹیکل فارمنگ کے کچھ لوگ آ جائیں. یہ 2-3 سٹیپس اس طرح کے ہوئے ہیں کہ بندہ حیران رہ جاتا ہے کہ گورنمنٹ کیا کر رہی ہے. ٹریڈیشنلی پچھلی کئی دہائیوں سے کاٹن کی ارلی سوئنگ بین تھی. اچھا, کاٹن کا سوئنگ بین, کاٹن کا سوئنگ سیزن شروع ہوتا ہے, جیسے وہ عام عرف عام اگیتی فصل, اگیتی 1 اپریل سے شروع ہوتا ہے. ٹھیک ہے, اور اس سے پہلے کچھ فارمرز نے لگانی شروع کر دی تھی, فروری اور مارچ میں بین رکھی. اس سال گورنمنٹ نے کہا جی ارلی سوئنگ کریں, ٹھیک ہے, گورنمنٹ نے خود کہہ دیا. اچھا اس کے بعد مونجی کی جو فصل ہے, لوگوں نے ایک سیزن میں 2 فصلیں لینی شروع کر دی. تو مونجی کی 2 فصلیں, کیونکہ شارٹ ڈیوریشن ورائٹیز آ گئی. اچھا, شارٹ ڈیوریشن کی بھی آ گئی. تو لوگوں نے ایک ہی خریف سیزن میں مونجی کی 2 فصلیں لینی شروع کر دی. اچھا, گورنمنٹ نے اس پہ بیان لگا دیا کہ یہ آئندہ 20 مئی سے پہلے آپ کاشت نہیں کریں گے, کیونکہ پچھلے سال کچھ جگہوں پہ جو اگیتی لگی تھی اس پہ ہیٹ افیکٹ آیا تھا, اور اس سے پتل پڑ گئی, دانہ نہیں بنا. پولینیشن کے ٹائم پہ ہیٹ زیادہ ہوئی, اس کا پولن جو ہے وہ مر گیا, تو دانہ نہیں بنا, اس کو کہتے ہیں پتل پڑ گئی. اس سال گورنمنٹ نے اس تجربے کو مد نظر رکھتے ہوئے 20 مئی سے پہلے سوئنگ بین کر دی, لیکن چند دنوں بعد وہ فیصلہ واپس لے لیا. سو اب پھر لوگ وہ کر رہے ہیں, ہاں پھر لوگوں کو آزاد چھوڑ دیا. اٹ مینس کہ گورنمنٹ کو صحیح معنوں میں اس وقت پتہ ہی نہیں کہ انہوں نے کیا کرنا ہے.
What وہ اس چیز کو کمپریہینڈ ہی نہیں کر پا رہے. یس آف کورس یہ نظر آ رہا ہے کہ جو چیز آپ نے کئی دہائیوں سے روکی ہوئی تھی کپاس میں ارلی سوئنگ نہیں کرنی, اس سال آپ نے خود کمپین چلا دی, اور 20 مئی سے پہلے کاسٹ لوگ کر رہے تھے, آپ نے بین کر کے پھر کھول دیا. سو یو ڈونٹ انڈرسٹینڈ دا تھنگس. یہ ہمارے جو پرابلمز ہیں جو موجودہ گورنمنٹ کو سمجھ نہیں آ رہی کہ انہوں نے کیا کرنا ہے. کپاس 5.5 ملین بیل پہ آ گئی ہے, اس کا وے آؤٹ کیا ہے, درآمد کپاس کے بیج کی درآمد بند رکھی ہوئی ہے, نئی ٹیکنالوجیز کا رستہ بند کیا ہوا ہے, جبکہ آپ کے پاس سکسیزفل ماڈلز موجود ہیں رائس اور میز میں کہ وہ ہائیبریڈ پہ گئے تو وہ ٹھیک چل رہے ہیں. نہیں تو اب آپ کیا سجیسٹ کرتے ہیں کہ ہمیں اپنا بیج پھر یہاں بہتر بنا سکتے ہیں ہم اس کا کپاس کا؟ نہیں دیکھیں ہمارے یا پاس ہمیں پھر جب سے باہر سے منگائیں گے ورائٹی, پھر اس کو ایکسپیریمنٹ کریں گے, پھر کامیاب ہوں گے؟ میاں صاحب آپ یا کو جو ہمارا اپنا سیڈ بھی تو ہوگا نا جو فصل میچور ہو جاتی ہے. آپ کو تمام آپشنز پہ کام کرنا پڑتا ہے نا جی. ہاں ظاہر ہے. اپنے پاس جو کچھ تھا, جو پٹاری میں تھا, وہ سارا کچھ نکل گیا. وہ تو ایگزاسٹ ہو گیا. جب وہ نکل گیا تو پھر باہر سے آپ لائیں گے نا, باہر جو ہم سے زیادہ, میں نے بتایا کہ 27 ملک ہم سے اوپر ہیں جو کامیاب ہیں, ان کو دیکھنا پڑے گا نا وہ کیا کر رہے ہیں, تو ان کی ٹیکنالوجی لانے کا رستہ کھولنا پڑے گا نا جی. ہاں صحیح ہے. پھر ہی ہے نا جی. تو یہ صورتحال ہے. اب اسی طرح سے کچھ ایک غلط فہمی جو مارکیٹ میں چل رہی ہے یا ہر شعبے میں سول سوسائٹی میں چل رہی ہے کہ گورنمنٹ سبزی اور فروٹ کی قیمت فکس کرتی ہے. اچھا نہیں, میرا خیال وہ تو شاید نہیں کر رہی. جی وہ جو پرائس وہ میں ریٹیلر پہ جا کے کوئی جی میں کرتی ہے پریشرائز سے. ڈیلی پرائس لسٹ ایشو ہوتی ہے نا جی مارکیٹ کمیٹی سے. ٹھیک ہے. اب وہ جو پرائس لسٹ اس کو سمجھتے ہیں کہ شاید یہ پرائس فکسیشن گورنمنٹ کر رہی ہے, ایسے نہیں ہے. اچھا وہ کون کرتا ہے؟ اصل میں جو بھی سبزی یا فروٹ منڈی میں آیا اس کی آکشن ہوئی, بولی لگی, ٹھیک ہے, اس بولی کو ریکارڈ کر لیا سیکٹری مارکیٹ کمیٹی نے, ٹھیک ہے ٹھیک ہے, اس میں 10% ایڈ کیا ریٹیلر کا پروفٹ اور ایک ریٹ لسٹ بنا دی. ٹھیک ہے, وہ اگلے 3-4-5 دنوں کے لیے نہیں, ڈیلی ڈیلی بیس. اچھا ٹھیک ہے. اب اس کو امپلیمنٹ کرنا ہے ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن نے. ٹھیک ہے. بٹ اٹ ڈزنٹ مین کہ گورنمنٹ نے پرائس فکس کی ہے. پرائس تو وہ چل رہی تھی ڈی ریگولیٹڈ اوپن آکشن میں. پرائس کو وہ مارکیٹ نے متعین کی ہے, جس کو وہ نوٹ کر رہا ہے تو آگے امپلیمنٹ کر رہا ہے ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن کا آفیسر. ہاں جی. ویئر ایز گندم کے کیس میں اس طرح نہیں ہے. اس سال روٹی کی قیمت فکس ہے. پچھلے سال گورنمنٹ نے منڈیوں میں بیان کر دیا تھا کہ آپ 2600 سے اوپر نہیں بیچ سکتے. ٹھیک ہے. تو یہ جو ڈسپیرٹیز ہیں یا جو درست سٹیپس نہیں ہیں, ان کو سیدھا کرنے کی ضرورت ہے. تو اب ڈاکٹر صاحب انہوں نے ایک دم کر دیا کہ جی وہ بین الاضلاعی جو بین تھا وہ ختم کر دیا, بین الصوبائی. آپ دیکھیں نا اس سے کیا آپ گندم کسان بیچارہ کہاں KPK میں جا کے بیچے گا, یہ کہاں, وہ تو یہاں نہیں بکتی اس سے. اچھا اس میں ایک پہلو اس میں کوئی ہے کوئی ایسے جی, اس وقت پاکستان میں جتنی بھی منڈیاں ہیں نا پورے پاکستان کی, وہ 2000 سے 2200 کے درمیان چل رہی ہیں. لیکن اگر آپ کے ہمسایہ ممالک میں خاص طور پہ افغانستان میں پرائس زیادہ ہوئی, ابھی تک تو سمگل ہوتی رہی ہے ماضی میں, تو یہ ہو جائے گی نا, پھر سمگل ہو جائے گی جی. اور گورنمنٹ 3-4 میں چلی جائے گی. اگر وہاں پرائس زیادہ, کسان کو تو پھر بھی ڈاکٹر صاحب اتنا نہیں ملے گا میرا خیال ہے, لیکن یہ ہے کہ 200-400 شاید زیادہ ملے, کچھ ایفیکٹ آتا ہے. ٹھیک ہے. سمگلنگ روکنے کا جو گورنمنٹ کے پاس چونکہ اتنا زیادہ وہ انفورسمنٹ پاور نہیں ہوتی, تو ایک طریقہ یہ ہوتا ہے کہ آپ اپنی پرائس اس کے برابر لے جائیں, پھر سمگلنگ رکتی ہے. اور یہ کیا گیا 2007-8 میں جب وہ سومرو صاحب پرائم منسٹر تھے, ٹھیک ہے, تو اس وقت یکدم گندم کی سپورٹ پرائس میں جمپ دیا گیا اونلی ٹو چیک سمگلنگ, اور کوئی ریزن نہیں تھی. آگے وہاں اگر چیز 4000 کی ہے اور ادھر بھی 4 کی ہے تو پھر باہر کون بھیجے گا, ادھر ہی بھیج دے گا. سو اس وقت خدشہ یہ ہے کہ یہ سمگلنگ بھی سٹارٹ ہو جائے گی اس کی, اور شارٹیج اور بڑھ جائے گی. جب شارٹیج بڑھے گی آپ باہر سے منگوائیں گے, آپ کو مہنگی ملے گی, اور وہ پیسہ دوسرے ملکوں کے فارمر کی جیب میں جائے گا. تو اب آپ کا فور کاسٹ کیا کہ اگلا, جب پہلے تو خریف میں بھی آپ لگ رہا ہے مجھے, تو جو آپ خریف میں دیکھیں نا تمام فصلیں افیکٹ لگ رہا ہے, خریف کا بھی پروڈکشن پھر کم ہوگی. جی ڈیفینیٹلی. جب فارمر کی جیب پیسہ نہیں ہے, وہ بیج کہاں سے خریدے گا, کھاد کہاں سے ڈالے گا, وہ اپنا ڈیزل انجن چلا کے پانی کیسے لگائے گا, یا بجلی کا بل بھر کے ٹیوب ویل کیسے چلائے گا. اچھا یہ تھوڑا کنسیپٹ تو کلیئر کریں, یہ جو کسان کارڈ شارٹ کہہ رہے ہیں اس سے بڑا سپورٹ ملے گا, وہ پتہ نہیں زراعت کا کوئی لون مل جائے گا, وہ بیج لینے کے لیے اس کو پتہ نہیں آسان ٹرمز پہ ملے گا, اس میں ہے کوئی فائدہ؟ دیکھیں آپ, یہ تو ماضی کا مجھے تجربہ وہ ADBP کا ہے, تو ADBP سے تو لوگ کافی اویل کرتے تھے لونز. لون تو آج کل بھی کرتے ہیں. میں سب لون ہی ہے نا, واپس تو کرنا پڑے گا نا. لون تو لون کہاں سے واپس ہوگا اگر فارمر پروفیٹیبل نہیں ہوگا,
ہے تو لون اصل ہی تو نا۔ چیز ہے کہ پروفیٹیبلٹی جو ہے وہ تو بنیادی چیز ہے نا، جی وہ تو ہے ہی نہیں ہمارے یہاں. ہاں جی، اب جہاں پہ سبسڈی دی نا گورنمنٹ نے فارمر کو سپورٹ کے نام پہ، وہ ہے کہ جی ہم نے گندم کے 1000 کاشتکاروں کو ٹریکٹر دیے ہیں، ٹھیک. اب آپ دیکھیں کہ آپ کے نمبر آف فارمرز کتنے ہیں، وہ تو اور اس میں سے 1000 کو آپ نے دے دیا. 1000 تو میرا خیال ہے 1% بھی شاید نہ ہو. 1% بھی نہیں بنتا. صرف پنجاب میں آپ کی 5.5 ملین فارم فیملیز ہیں، ٹھیک ہے، فارمرز نہیں ہیں، فیملیز ہیں، Families، ٹھیک ہے. 5.5 ملین، اور آپ اس میں سے 1000 کو ٹریکٹر دے کے تو سمجھ رہے کہ ہم نے زراعت کو سپورٹ کر دیا. ہاؤ از اٹ پاسبل؟ اسی طرح آپ نے اناؤنس کیا جی کہ ہم نے 15 ارب کا پیکج دے دیا، اور 15 ارب کا پیکج جو ہے وہ کتنے لوگوں کو فیڈ کرے گا؟ اچھا، اب آپ کہہ رہے ہیں جی فارمر اپنی گندم جو ہے وہ ویئر ہاؤس میں رکھے، وہاں سے اس کو ایک الیکٹرانک ویئر ہاؤس ریسیٹ ملے گی، اس کی بیس پہ وہ بینک سے قرضہ لے لے. اچھا، اور اب اس سے وہ اپنا سیڈ وغیرہ لے seed لے وغیرہ اور لے. فرٹیلائزر لے لے. ٹھیک. اب کیا کتنے چانسز ہیں کہ 3 مہینے 4 مہینے بعد وہ جو اس نے سٹور کی تھی گندم، اس کی قیمت بڑھ جائے گی اور اس کو کوئی فائدہ ہوگا؟ یہ تو کوئی پہلے تو یہ بات، یہ کوئی کنفرم نہیں، کوئی نہیں. اور اس نے اس ویئر ہاؤس کا کرایہ بھی دینا ہے، ٹھیک ہے، پھر جو لون اٹھایا ہوا ہے وہ لون واپس بھی کرنا ہے بمے سود. بما سود. اور جو لون ہے وہ گندم کی قیمت پوری قیمت کے برابر تو نہیں ملے گا. نہیں نہیں، گندم کی قیمت اگر 100 روپیہ ہے تو لون 50 مل جائے گا، 60 روپے. بینک کبھی بھی پوری قیمت کا پوری نہیں نہیں دیتا. دیتا. آپ سونا بھی رکھتے ہیں بینک میں ہاں جی، تو پوری قیمت کا تو نہیں نہیں ملتا. کبھی بھی نہیں دیتے. تو یہ کس طرح سسٹم چلے گا یہ؟ اور ابھی تو الیکٹرانک ویئر ہاؤسنگ اور ریسیٹ سسٹمز اور ویئر ہاؤسز قائم ہی نہیں ہوئے. ابھی تو قائم نہیں ہوئے، اور ابھی تو میرا سارا عام کسان سمجھے گا بھی اس کو جی بڑی دیر سے. ہر چیز ابھی تو زیرو پہ کھڑی ہے، ابھی تو صرف اناؤنسمنٹ کی حد تک ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب، ویسے یہ بات آپ کی بڑی جامع اور ماشاءاللہ بڑی مدلل ہے کہ گورنمنٹ کی اس پالیسی سے بہت بڑا چینج آ سکتا ہے، لیکن کہیں کہیں آپ دیکھتے ہیں کہ کسان خود بھی گورنمنٹ کی کرچز کے بغیر کوئی اچھی پریکٹسز آپ کہیں دیکھ رہے ہیں؟ کوئی مثال کے طور پہ آپ نے بتایا کہ پیڈی کی کراپ مونجی کو 2 فصلیں لینا، کسان کو نہیں اس کا علم کہ پتہ ہو کیا پتل ہو جاتا ہے، آپ کیا کہتے ہیں؟ جی جی. تو وہ بھی اتنا ایڈونچر پھر کیوں کر رہا ہے، نہیں یا لالچ کر رہا ہے؟ نہیں، لالچ کس چیز کا کر رہا ہے وہ؟ نہیں لالچ کہ نہیں. 2 فصلیں لے لوں میں. نہیں میاں صاحب، یہ ہوتا ہے کلائمیٹ چینج کی وجہ سے اس طرح ہو رہا ہے. ٹھیک ہے، لاسٹ یعنی ایئر 2 فصلیں لی ہیں لوگوں نے سکسیسفلی لی. ٹھیک ہے. صرف پچھلا سال ایسا آیا کہ ٹیمپریچر ہائی اس ٹائم پہ ہو گیا جب پولینیشن کا ٹائم تھا، اس سے پیداوار کم ہوئی. پولینیشن ختم ہو گئی اس سے پچھلے سال یہ فنامنا نہیں آیا. ٹیمپریچر نے، کلائمیٹ چینج ہے نا. کلائمیٹ چینج. پچھلے سے پچھلے سال یہ فنامنا نہیں ہوا، لوگ سکسیسفل رہے. پچھلے سال ہیٹ بڑھ گئی. ٹھیک ہے، آپ کو یاد ہوگا کہ پچھلے سے پچھلے سال گرمی نہیں تھی آئی، لگاتار برسات ہی چلتی رہی فروری سے لے کے. فروری میں برسات شروع ہوئی، اکتوبر تک برسات ہی چلتی رہی. ڈاکٹر صاحب میں آپ سے یہ بھی پوچھ لوں کہ میں نے چائنا میں چونکہ ایگریکلچر فارمز بھی دیکھے، مجھے لگ رہا تھا کہ ان کی ویدر ریزسٹنٹ، ہیٹ ریزسٹنٹ، ابھی آپ نے پروگرام سے پہلے بھی اس پہ کوئی رہنمائی کریں، کیونکہ موسم کے ساتھ تو کسان لڑ نہیں سکتا. جی، اس میں وہ کر کیا سکتا ہے، یا گورنمنٹ ان کو کس طرح فیسیلیٹیٹ؟ دیکھیں کسان کو چاہیے کہ جب وہ سیڈ خریدے تو خاص طور پہ یہ دھیان رکھے کہ اس قسم کا بیج خریدے جس قسم میں ہیٹ کے خلاف ریزسٹنس موجود ہے، گرمی برداشت کرنے کی صلاحیت موجود ہے. یہ اوپر وہ لکھا ہوتا ہے اوپر کوئی؟ جی جی، جب اپروول ہوتی ہے نا، گورنمنٹ سے اپروول لیتا ہے کوئی بھی ادارہ، Certification ہوتی ہے جی اس پہ لکھا ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اور پچھلے سال زیادہ تر لوگوں کا سیڈ ہیٹ سے افیکٹ ہوا، لیکن کچھ ورائٹیز سروائیو کی ہیں. اچھا، ٹھیک ہے، اور اس پہ گورنمنٹ نے ایک فل فلیج انکوائری کی. نیشنل اسمبلی میں جب یہ کویشچن اٹھا تو ایک اسٹینڈنگ کمیٹی بنائی گئی. ٹھیک ہے. اس اسٹینڈنگ کمیٹی کے چیئرمین نے خود بتایا کہ جی میں نے ایک کمپنی کا سیڈ اپنے فارم پہ لگایا 82 ایکڑوں پہ، 80 ایکڑوں پہ، اور میری 82 من فی ایکڑ پیداوار آئی. اچھا، تو اس کمپنی کا بیج ٹھیک تھا، باقی کمپنیوں کا بیج فیل ہو گیا. سو یہ ڈفرینس آ رہا ہوتا ہے ایک سے دوسری کمپنی. ہماری کتنی کمپنیز ان دا فیلڈ ہے؟ جی پاکستان میں اس وقت آپ کی 1235 کمپنیاں رجسٹرڈ ہیں سیڈ کی. اس میں سے پچھلے مہینے پروڈیوس کر رہی ہیں. جی پچھلے مہینے اس میں سے 392 کمپنیوں کو ڈی لسٹ کیا گیا، ٹھیک ہے. کیونکہ پرفارمنس ٹھیک نہیں تھی یا مختلف اعتراضات تھے. ٹھیک ہے. تو ان کو ریگولیٹ کون کر رہا ہے؟ ایگریکلچر ڈپارٹمنٹ؟ نہیں، یہ فیڈرل گورنمنٹ کرتی ہے. فیڈرل گورنمنٹ کا ادارہ ہے فیڈرل سیڈ سرٹیفکیشن اینڈ رجسٹریشن ڈپارٹمنٹ. ٹھیک ہے. جی تو 1200 میں سے اگر 400 نکالیں تو 800 کے قریب کمپنیاں اس وقت فنکشنل ہیں. ٹھیک ہے. تو اب ان کے پاس کئی طرح کی ورائٹیز ہیں.
تو فارمر خاص طور پہ جس نے اس پیریڈ میں جس میں ہیٹ آنے کا خدشہ ہے تو وہ سیڈ لے جو ہیٹ ریزسٹنٹ ہو. ٹھیک ہے. ہاں جی، یہ دھیان رکھے اور سرٹیفائڈ سیڈ لے. صحیح بات. جی وہ سنی سنائی باتوں پہ. اچھا ڈاکٹر صاحب، پانی بہت بڑا ایشو ہے. ابھی تو ہمارا انڈس واٹر کے بارے میں بھی وہ کہتے ہیں، اس میں بھی بڑی رومرز چل پڑی ہیں. آپ چونکہ غیر روایتی بات کرتے ہیں اور سائنٹیفک بات کرتے ہیں. وہ آج میں ان کے جرنل کا بیان پڑھ رہا تھا، انڈین کوئی ریٹائرڈ جرنل ہے، وہ کہتا ہے جی وہ پانی ہم کس طرح بند کر سکتے ہیں. وہ تو چائنا سے جب شروع ہو کے آتا ہے، وہ اپر رائپیرین چائنا ہے، پھر لوور رائپیرین انڈیا ہے، پھر اسے لوور رائپیرین ہم ہیں. تو اتنا بڑے فلو کو ہم روکنے کے لیے کتنے ڈیمز بنائیں گے، کتنی نہریں، کتنا. تو وہ ہمارا صرف مطلب ہے کہ اس پہ ہم جو ہماری ملاقاتیں یہ تھیں وہ نہیں ہم کریں گے. ہم نے ہیلڈ ان ابینس کا یہ مطلب ہے. پہلے تو یہ تھوڑا کنسیپٹ بتا دیں. ہمارے پاس رہ 2 منٹ گئے ہیں، تو آگے واٹر کا ہماری جو ڈیفیشنسی ہے ہاؤ ٹو. اچھا یہ امیر صاحب جو تو انڈیا کے ساتھ چل رہا ہے نا، انٹرنیشنل ہماری ٹریٹی ہے جس کو اردو میں سنتاس معاہدہ کہتے ہیں، وہ معاہدہ نہ تو کوئی یک طرفہ ختم کر سکتا ہے، ٹھیک ہے، نہ وہ ہوا ہے، اور اس کا گارنٹر ورلڈ بینک موجود ہے. ٹھیک ہے. سو دونوں پارٹیاں ورلڈ بینک سے بیٹھ لیں گی، جو بھی ڈفرینسز طے ہو جائیں. یعنی کہ یہ اتنا بڑا ایشو نہیں جتنا ہم سمجھ رہے ہیں. جی ٹھیک ہے. ہم اپنی بات کرتے ہم ہیں اپنی طرف آ جائیں کہ پاکستان کے اندر کیا صورت ہے. 1-1.5 منٹ ہے اس میں تھوڑا. اب پانی چونکہ اہم ایشو ہے تو جی صوبوں کے درمیان پانی کی تقسیم کا معاہدہ ہوا تھا 1991 میں واٹر اپورشنمنٹ ایکٹ. ایکٹ اس کے تحت ارسا بنی جس نے ریگولیٹ کرنا تھا. ٹھیک ہے. 56 ملین ایکڑ فٹ پنجاب کا حصہ ہے. ٹھیک ہے. 49 ملین ایکڑ فٹ سندھ کا حصہ ہے. ٹھیک ہے. باقی دوسرے صوبوں کا. اس میں لکھا ہوا ہے، سب نے چاروں چیف منسٹروں نے دستخط کیے ہوئے ہیں، آج تک کوئی تبدیلی نہیں. سو اس وقت جو انٹرنل ایشو بنا ہوا ہے کہ نئی 6 نہریں بننے جا رہی ہیں، تو اس کی وجہ سے سندھ میں ہڑتالیں ہوں گی کہ ہمارا پانی کھا جائیں گے. جب اوریجنل ایگریمنٹ میں کوئی چینج نہیں ہے تو پانی کوئی کیسے کھا جائے گا؟ اور پانی اور ایکسٹرا پانی کہاں سے لائے گا؟ اور اگر ایکسٹرا پانی آئے گا، پانی کہیں سے لا کے وہ نہریں نکال رہے ہیں اور اپنے حصے کی نکالیں گے نا. اگر نکالیں اس ایگریمنٹ میں لکھا ہوا ہے کہ اگر ایکسٹرا پانی آئے گا تو اس میں سے 37% پنجاب کا ہوگا، 37% سندھ کا، دونوں کا برابر ہوگا. اچھا 37% باقی دوسرے کنسیپٹ کلیئر کر دیا. تو یعنی پرابلم کیا؟ پنجاب اور سندھ کا، اور پھر کے بی کے وغیرہ ان کا کم ہے. جی وہ ان کے تو چونکہ ریکوائرمنٹ ہی کم ہے. جی ایک کی 14% ہے، ایک کی 12%. پنجاب اور سندھ کا برابر کا حصہ ہوگا. اس میں تو حالانکہ سندھ کا لینڈ میس کم ہے جی، اس کے باوجود ان کو برابر دیا گیا. جی برابر دیا گیا. پھر تو ان کو سیٹسفیکشن ہونی چاہیے. اور جو 6 نہریں بننی ہیں، 2 پنجاب میں بننی ہیں، 2 سندھ میں بننی ہیں، تو پرابلم کہاں ہے؟ یہ سارا پرائم منسٹر بھی اس کے آگے دب گئے ہیں، ان کے یہ سارا پولیٹیکل ہے، انہوں نے ہاتھ کھڑے کر دیے. اس میں کوئی سچائی نہیں بناتے جی، کوئی سچائی نہیں. اور اب میٹر پرائم منسٹر نے ریفر کر دیا نا کونسل آف کامن انٹرسٹ کو، تو دیکھتے ہیں وہاں جا کے یہ کیا کیس لڑیں گے. جناب ڈاکٹر صاحب بہت خوشی آپ سے، تو دل کر رہا تھا ابھی 2 گھنٹے اور کریں کیونکہ بہت زیادہ کنسیپٹس آپ نے کلیئر کیے. جی بہت شکریہ جی ڈاکٹر ظفر علی خان صاحب. تو جناب پروگرام اختتام کو پہنچا. ہمارے ہاں زراعت میں بہت سکوپ ہے، لیکن کچھ لاپ سائڈڈ پالیسیز رکاوٹ ہیں، کچھ اسٹینڈرڈ پریکٹسز بھی ہیں. سیڈ کا ایشو ہے، آپ کا ویدر ریزسٹنٹ، ہیٹ ریزسٹنٹ. تو کسان کو بھی کچھ چیزیں لرن کرنے کی ضرورت ہے، تب جا کے یہ ٹرن اراؤنڈ ہوگا. اس میں ویلیو ایڈیشن ہو سکتی ہے، سرپلس ہم زر مبادلہ کما سکتے ہیں، اور ایک ہر طرح کی ریسورس موجود ہے. صرف پراپر پالیسی فارمولیشن اور پراپر انٹیگریشن آف فارمر انٹو دا مین سسٹم جو ہے دیٹ از ریکوائرڈ. اس کے ساتھ ہی میاں سیف الرحمان کو اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.